نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ضابطہ نمبر 6 اور ضابطہ نمبر 7 پڑھا تھا۔ ضابطہ نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان ضمائر پر حروف جارہ میں سے کون کون سے حروف داخل ہو سکتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا ضابطہ نمبر 7 میں کہ ضمائر پر حروف جارہ میں سے کون کون سے حروف داخل ہو سکتے ہیں اور وہ کتنے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ کل 9 ہے، 17 حروف جارہ میں سے 9 حروف جو ہے وہ ضمائر پر داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ 9 حروف جارہ جو ہے، یہ 9 حروف جارہ یہ ان تمام ضمائر پر داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے کہا تھا ہم نے ضمائر کی 5 قسمیں بیان کی تھی۔ ضمائر کی 5 قسمیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ کل 5 قسمیں ہم نے ضمائر کی بیان کی تھی کہ ضمائر کی کل 5 قسمیں ہیں۔ تو یہ ضمائر کی ان 5 قسموں میں صرف ایک قسم پر، یہ ضمائر کی 5 قسموں میں صرف ایک قسم پر داخل ہوتی ہے اور وہ ہے ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور متصل۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ضمیر مجرور متصل جو ہے اس کی 2 صورتیں تھی کہ یہ ضمیر مجرور جو ہے، ضمیر مجرور یا حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر یہی مجرور متصل مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے تب بھی اس پر یہ حرف جر داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس ضمیر پر اگر یہ داخل بھی ہو تو یہ اس ضمیر پر نہیں ہوگا، بلکہ اس ضمیر کی طرف جو اسم مضاف ہے، جو اسم مضاف ہے اس کی طرف ہی اس پر داخل ہوگا، اس ضمیر جو مضاف الیہ ہے اس پر داخل نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھے کہ 5 ضمائر کی 5 قسموں میں سے 5 قسم ضمیر مجرور متصل پر یہ حروف داخل ہوتے ہیں حروف جارہ میں سے، ایک بات۔ دوسری بات کہ ضمیر مجرور متصل کی جو 2 صورتیں تھی کہ یا حرف جر کے ساتھ مجرور ہوگا یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو اس میں بھی یہ اس صورت پہ داخل ہوتی، یہ اس صورت کی بات ہے جب یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ نہ ہو، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ نہ ہو، اس صورت میں یہ حروف جارہ ان ضمائر پر داخل ہو سکتے ہیں، ان ضمائر پر ضمیر مجرور متصل پر۔ وہ ہم نے ضمائر کی جو 4 شکلیں بیان کی تھی، یہ 4 شکلیں، اور ہمارے پاس 5 ضمائر ہے، اس کی بات پہلے گزر چکی ہے کہ یہاں پر یہ شکل نمبر 4 جو ہے یہ ایک وقت میں یہ کبھی کیا ہوگا، مجرور متصل ہوگا۔ یہ اس کی ہم نے کہا ترکیب کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ یہ ترکیب میں کیا بنے گا، یہ ترکیب میں اور یہ ترکیب میں،
اور یہ ترکیب میں، اس میں ہم نے یہ ساری بحث کی تھی وہاں پر. لہذا حروف جارہ، ضمیر پر حروف جارہ میں یہ حروف داخل ہو سکتے ہیں، بالا، من، فی، علا، عن، علا، ربع، عدا. تو یہ حروف جو ہے یہ ضمائر پر داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ضمائر میں سے کون سی قسم پر، ضمائر کی اقسام میں سے کس قسم پر، کون سی قسم پر یہ حروف داخل ہو سکتے ہیں؟ تو ہے ضمیر مجرور متصل جب مضاف الیہ نہ ہو. اچھا، اب آج ہم پڑھیں گے ضابطہ نمبر 8. کیا؟ ضابطہ نمبر 8 ہم پڑھیں گے. ضابطہ نمبر 8 میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب ضمیر کا اتصال ممکن ہو، کیا؟ جب ضمیر کا اتصال ممکن ہو تو انفصال کی طرف جانا جائز نہیں ہے. چنانچہ قمت اور اکرمت ہوں کی بجائے قام انا اور اکرمت ایاہ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فعل کا فاعل ضمیر ہو، اگر کسی فعل کا فاعل ضمیر ہو، فاعل ضمیر ہو، تو اب اگر ایک فعل ہے، فعل، اور اس کا فاعل ضمیر متصل بن سکتا ہے، ضمیر مرفوع متصل بن سکتا ہے، تو اس صورت میں ضمیر مرفوع منفصل لانا درست نہیں ہے، سوائے ضرورت شعری کے. ضرورت شعری کی وجہ سے جائز ہے، لیکن بغیر ضرورت شعری کے ضمیر مرفوع متصل جو فعل کا فاعل بن سکتا ہے، اس صورت میں ضمیر مرفوع منفصل کو لانا درست نہیں ہے. مثال کے طور پر یہاں قمت میں یہ تو جو ہے، یہ تا، یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور یہ فاعل ہے. کیا ہے؟ فاعل ہے. یہ ضمیری فاعل ہے. اصل میں ہے یہ کیا ہے؟ یہ قامہ ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ قامہ. اور تو اس کا فاعل ہے، اور یہ تو جو ہے یہ ضمیر ہے. کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور ضمیر مرفوع متصل ہے. کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے. اب اس ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ اس فعل کے لیے فاعل بن سکتا ہے، اس فعل کے لیے فاعل بن سکتا ہے. اس صورت میں اس کی جگہ مرفوع منفصل کو لانا درست نہیں ہے. یہ ہے مرفوع متصل. مرفوع متصل یہ ان کنت قلتہ فقد علمت، کنت قلتہ، تو ہم نے اس میں کہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر مرفوع متصل کی شکل ہے، ضمیر مرفوع متصل. تو اگر ضمیر مرفوع متصل کسی فعل کا فاعل بن سکتا ہے، تو اس صورت میں ضمیر مرفوع منفصل شکل نمبر 2 سے فاعل اٹھانا، ضمیر اٹھانا اور اس کو فعل کا فاعل بنانا درست نہیں ہے. مثال کے طور پر یہی قمت کی میں جو تا ہے یہ ضمیر ہے، اس کی جگہ پر اس ضمیر مرفوع متصل کی جگہ پر ضمیر مرفوع منفصل لانا درست نہیں ہے. اگر کوئی کہے قام انا، کیا؟ قام انا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں اس انا کی جگہ، اس ضمیر مرفوع منفصل کی جگہ پر ضمیر مرفوع متصل اس فعل کا فاعل بن سکتا ہے. اس مرفوع منفصل کی جگہ
ضمیر مرفوع متصل اس فعل کا فاعل بن سکتا ہے، لہذا ایسی صورت میں جہاں پر ضمیری مرفوع متصل فعل کا فاعل بن سکتا ہو تو اس صورت میں ضمیری مرفوع منفصل لانا درست نہیں ہے۔ ضمیر کا اتصال ممکن ہو تو انفصال کی طرف جانا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کی مثال، یہ اس میں اصل میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اگر ضمیری مرفوع متصل ضمیری مرفوع متصل اگر کسی فعل کا فاعل بن سکتا ہے تو اس صورت میں اس فعل کے لیے ضمیری مرفوع منفصل لانا، اس کے ساتھ لگانا یہ درست نہیں ہے کہ آپ کنتو کی جگہ پہ کنتو کی بجائے آپ قام انا پڑھیں، تو یہ قام انا پڑھنا کنتو کی جگہ کنتو کی بجائے یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات، اکرمتہ، ضمیر کا اتصال ممکن ہو تو انفصال کی طرف جانا جائز نہیں ہے، جیسے اکرمتہ کی بجائے اکرمت ایاہ پڑھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضمیری منصوب متصل ضمیری منصوب متصل یہ والی صورت جو ہے مرفوع منصوب متصل کی بھی ہے، مجرور متصل کی بھی ہے، تو اس صورت میں یہ والی شکل نمبر 3، اس صورت میں اگر ضمیری منصوب متصل اگر کسی فعل کا فاعل بن سکتا ہے، اگر ضمیر منصوب متصل کسی فعل کا مفعول بھی بن سکتا ہے تو اس صورت میں اس ضمیر منصوب متصل کی بجائے ضمیری منصوب منفصل کو لا کر اس فعل کا مفعول بھی بنانا درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، اگر ایک ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل تو یہ ترکیب میں کیا واقع ہوتا ہے؟ مفعول بھی۔ اب دوسری ضمیر ہے، وہ ہے منصوب منفصل۔ اب اگر یہ ضمیر منصوب متصل موجود ہے، اس میں مفعول بھی بننے کی صلاحیت ہے، کہ اس کو مفعول بھی بنایا جائے، تو اس صورت میں اس منصوب منفصل کو مفعول بھی بنانا درست نہیں ہے۔ البتہ اس پر جو اعتراضات ہے، ایاک نعبد، ایاک نعبد، اس کا جواب ہے کہ اس میں تقدیم ہے، یہ تو فعل سے بھی پہلے ہے، لہذا اس باس میں نہیں پڑھتے کیونکہ اس کی بات انشاءاللہ آگے آئیں گی، یہاں پر اس باس کو نہیں چڑھتے۔ صرف یہاں پر اتنا جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی ضمیر منصوب متصل وہ فعل کے لیے مفعول بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس صورت میں منصوب منفصل کو لانا، ضمیر منصوب منفصل کو لا کر اسی فعل کا مفعول بھی بنانا درست نہیں ہے۔ مثال، اکرمتہ، اب یہاں پر ہوں ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، کیا ہے؟ ضمیر منصوب متصل ہے۔ اب اس ضمیر منصوب متصل کو
بدل کر کے اس کی جگہ پر ضمیر منصوب منفصل کو لانا یاہوں کو لانا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس ضمیر منصوب متصل جو ہے، یہ ضمیر منصوب متصل جو ہے اس میں مفعول بہ بننے کی صلاحیت ہے، اس فعل کی مفعول بہ بننے کی صلاحیت ہے، لہذا اب اس کی جگہ پر ایاہوں کو لے آنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ مفعول بہ بن سکتا ہے، یہ ضمیر اس جگہ پر مفعول بہ بن سکتا ہے۔ جب یہ ہوں ضمیر مفعول بہ بن سکتا ہے اور اس کا اتصال بھی ہوگا، متصل بھی ہوگا، تو اب اس کی جگہ ایک الگ ضمیر کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کی جگہ کسی اور ضمیر منفصل کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اس صورت میں اگر ضمیر منصوب متصل کسی فعل کا مفعول بھی بن سکتا ہے کسی جگہ پر، اسی جگہ پر ضمیر منصوب منفصل کو لانا درست نہیں ہے، اسی جگہ پر منصوب منفصل کو لانا درست نہیں ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں، جب ضمیر کا اتصال ممکن ہو تو انفصال کی طرف جانا جائز نہیں ہے، جب ضمیر کا اتصال ممکن ہو تو انفصال کی طرف جانا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ قمت اور اکرمتہ کی بجائے قام انا اور اکرمت ایاہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ اگر ضمیر منصوب متصل اگر ضمیر منصوب متصل کسی فعل کا فاعل بن سکتا ہے کسی جگہ پر، تو اسی صورت میں اس منصوب متصل ضمیر مرفوع متصل کی بجائے ضمیر مرفوع منفصل لانا درست نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر کسی فعل کے لیے ضمیر منصوب متصل مفعول بہ بن سکتا ہے تو اس صورت میں ضمیر مرفوع منفصل کو لانا درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔